Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gonchubutra Zone, Lingit, and today our topic is earthquake for class 8th subject science. Dear students, in this video session we shall discuss on the earthquake. First, what is an earthquake? Dear students, what is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking of Earth's surface due to release of energy in the Earth's crust. The point where the seismic waves originate is called the focus of the earthquake. The point of the Earth's surface directly above the focus is called the epicenter of the earthquake. The earthquake waves are recorded by an instrument known as seismograph. Dear students, earthquake जब ज़मीन अचानक हिलती है, तेज ज़ोरों से हिलती है, तो बच्चों इसको हम जलजला कहते हैं. जलजला कैसे आता है? ये ज़मीन के अंदर आता है. क्रस्ट में हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर जो गड़बड़ पैदा होती है, इससे क्रस्ट हिल जाता है, तो बच्चों इसको हम जलजला कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं. ज़मीन के अंदर बच्चों क्या होता है कि वहाँ पर एक जगह होती है जहाँ पर सिस्मिक वेव्स पैदा होते हैं. बच्चों उस जगह को हम कहते हैं फूक्स. फूक्स से बच्चों जो वेव्स निकलती है, वेव्स वहाँ से निकलती है, उसको उन वेव्स को कहते हैं सिस्मिक वेव्स. वो तब्दील होती है बाद में, पहले पी वेव्स, एस वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स. तो बच्चों ये वेव्स क्रस्ट से टकराती है. फोकस के अबो एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों एपिसेंटर. वहाँ पर इन वेव्स का असर ज़्यादा होता है और ज़्यादा डैमेज क्रस्ट में वहाँ पर करते हैं. जहाँ पर क्रस्ट में फॉल्ट्स होते हैं वहाँ पर इनका असर ज़्यादा होता है. वहाँ पर ज़मीन को फॉल्ट्स हम कहते हैं, फ्रैक्चर जो होते हैं ज़मीन में, वहाँ पर इन वेव्स का असर ज़्यादा होता है और वहाँ पर झटके ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ज़मीन धंस भी जाती है. तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि ज़मीन के अंदर एक पॉइंट है जिसको हम फोकस कहते हैं, वहाँ से वेव्स निकलते हैं, उसके एबो एपिसेंटर होता है. तो बच्चों यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इन वेव्स को मेजर करते हैं. बच्चों उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ से हम सिस्मिक वेव्स मेजर करते हैं कि क्या इनकी हम इंटेंसिटी कितनी है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक. तो एक ज़माना ये था कि हम कहते थे कि ज़मीन के नीचे एक बेल है जो अपने सेंग हिलाता है जिससे जलजला आता है. ये पुराने लोगों में ये ख्याल था, एक्चुअली ये मिथ है. अर्थक्वेक कैसे आता है? बच्चों हम जब अर्थ के स्ट्रक्चर को देखते हैं, इंटीरियर को देखते हैं, तो हम वहाँ पर तीन हिस्से देखते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो बच्चों जो मेंटल है, मेंटल के ऊपर एक सिफेर है जिसे हम बच्चों स्टेनोसिफेर कहते हैं. इस तरह के सिफेर हमारे क्रस्ट के प्लेट्स फ्लोट करते हैं, तैरते हैं. जब ये प्लेट्स जो प्लेट से स्टेनोसिफेर पर मूवमेंट करते हैं बच्चों, इन प्लेट्स की टक्कर से या इनकी मूवमेंट से बच्चों क्या होता है कि जलजला होता है, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी पैदा होती है उस एनर्जी से बच्चों जलजला होता है. प्लेट्स के मूवमेंट से जलजला आते हैं. या बच्चों क्या होता है कि वोल्केनो पार्ट जब फट जाते हैं तो वहाँ पर उससे ज़मीन हिलती है, उससे भी जलजला आता है. या अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि एटमी धमाके किए जाते हैं तो उससे भी ज़मीन हिलती है, उससे भी जलजले पैदा होते हैं. या मीटोराइट्स जो खला से आते हैं उससे भी बच्चों ज़मीन हिलती है, उससे भी जलजले आते हैं. तो यहाँ पर हमने देखे काजेस की ये किसी बेल से नहीं होता है, बल्कि जो ज़मीन के अंदर जो गर्मी होती है, इंटेंसिटी होती है, प्रेशर एंड हीट है, उससे जलजले आते हैं. यहाँ पर हमने देखा कि प्लेट्स के मूवमेंट से या दूसरी चीज़ों से जलजले हमारे ज़मीन पर आते रहते हैं. तो बच्चों अर्थक्वेक एक नेचुरल डिज़ास्टर है, ये कुदरती तौर पर आता है. ज़्यादा इस डिज़ास्टर से ज़मीन पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है अभी तक, आइंदा भी हो सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ख़तरनाक नेचुरल डिज़ास्टर है. तो बच्चों अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स पर. जब अर्थक्वेक आता है, जलजला आता है, तो इसके असरात क्या पड़ते हैं हम पर, ज़मीन पर रहने वालों पर.
تو بچوں ارتھ کوئک سے بچوں کافی تعداد میں جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے. ارتھ کوئک سے بچوں لینڈ سلائڈس آتے ہیں, ایولانچس آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. بچوں ارتھ کوئک آنے سے آگ لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ الیکٹرک پلانٹس جتنے بھی ہوتے ہیں یا ان میں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, یا ارتھ کوئک کے ٹائم ہمارے گیس ہمارے جو کچن ہوتے ہیں وہاں پر گیس جلے رہتے ہیں, ان سے بھی آگ لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. غرض یہ کہ ارتھ کوئک سے ہماری جو اکانومی ہے بچوں, یا ہم نے جو سوشل سٹرکچرز ہم نے جو قائم کیے ہوتے ہیں وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں, کیونکہ انسان نے اپنی محنت سے بلڈنگز کھڑا کیے ہوتے ہیں, سٹرکچرز کھڑا کیے ہوتے ہیں, پل بھر میں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس سے ہم یہ کہیں گے کہ انسان کی جو برسوں کی کمائی تھی وہ زلزلے سے تباہ و برباد ہوتی ہے. قومی سرمایہ کا بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے, ہاسپٹلس, سکولس یا برجز ٹوٹ جاتے ہیں, یہ ارتھ کوئک سے یہ زلزلے ہوتے ہیں. تو بچوں یہاں پر ایک پوائنٹ میں بھول گیا, ارتھ کوئک کی انٹینسٹی کو میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اسکیل ہے اس سے ہم کہتے ہیں ریکٹر اسکیل. تو بچوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں 2005 میں سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا, یا گجرات میں 2000 میں سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا, کیونکہ یہ وہ دو زلزلے ہیں جن سے ہمارے ملک میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا. اگر ہم 2005 کی بات کریں گے تو بچوں یہ زلزلہ کشمیر میں اس کا کیندر رہا تھا, پاک آکوپائڈ کشمیر, وہاں پر زیادہ ڈیمیج ہوا تھا کشمیر کے دونوں سائڈ میں, لیکن سب سے زیادہ نقصان پاک آکوپائڈ کشمیر میں دیکھا گیا, جہاں پر اربوں پراپرٹی ڈیمیج ہوئی تھی. تو بچوں جو زلزلہ 2005 میں کشمیر میں آیا تھا اس کی انٹینسٹی ریکٹر اسکیل پر 7.5 تھی. تو بچوں ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں کہ میٹیگیشن میجرز کس طرح سے ہم اپنے آپ کو زلزلے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں. تو بچوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو میپنگ ارتھ کوئک کے لیے کی جاتی ہے, خاص کر ہم یہ اپنی کشمیر کی بات کریں گے, ہم ارتھ کوئک زون 5 میں آتے ہیں. ہمالین بیلٹ تو یہ پرون ارتھ کوئک زون ایریا ہے ہندوستان کا. تو بچوں کشمیر میں یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں جو گورنمنٹ نے یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے جو بلڈنگ کوڈز بنائے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے مکان بنانے چاہیے, خاص کر ان علاقوں میں جہاں پر جو ارتھ کوئک زون 5 میں آتے ہیں, جہاں پر زلزلہ آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہماری زمین کے نیچے فولڈس بہت زیادہ ہے, جس سے جب بھی ارتھ کوئک آئے گا تو ڈیمیج زیادہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہاں پر اپنے مکان بنانے کے ٹائم, یا چاہے وہ گورنمنٹ بلڈنگ ہو یا سول بلڈنگ ہو, تو ہمیں فالو کرنا ہے ان کو کہ ہمیں مٹیریل اچھا استعمال کرنا ہے. سیمنٹ کی بات ہوگی تو ہمیں زیادہ سیمنٹ استعمال کرنا ہے تاکہ ہماری بلڈنگس مضبوط بن جائے, جو ارتھ کوئک کے جھٹکوں کو برداشت کر سکے. تو ویریفیکیشن آف بلڈنگ کوڈز, تو بعد میں جب ہم بلڈنگس بناتے ہیں تو ڈیوٹی یہ بھی ہے گورنمنٹ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ہم اپنے مکان بناتے ہیں, ایسے بناتے ہیں, ہم نے سٹرکچر کھڑا کیا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے پوری کمائی اس پر لگائی ہے, تو یہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ ارتھ کوئک کے جھٹکوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے. تو بچوں اس کے علاوہ جب بھی زلزلہ آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ زلزلے کے ٹائم بالکل بھی چلانا نہیں ہے. اگر ہم مکان میں پھنسے ہوں گے تو کوشش کرنی ہے آہستہ وہاں سے نکلنے کی, دوڑ نہیں لگانی ہے. دوڑ لگانے سے جو اس سے پریشانی ہو سکتی ہے, آہستہ سے نکلنے کی کوشش کرنا ہے. اگر آپ کو موقع نہیں ملے گا, آپ بلڈنگ میں ہی پھنس جاؤ گے, تو بہتر یہ کہ آپ کارنر میں پناہ لو, یا اگر اس کمرے میں بیڈ ہوگا, کرسی ہوگی یا ٹیبل ہوگا, تو اس کے نیچے اپنے سر کو چھپا کے رکھو, تھام کے رکھو اپنے آپ کو, تو اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو. تیسرا پوائنٹ یہ کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمیں جو ہیوی پینٹنگس ہوتے ہیں یا ہیوی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو اوپر شیلفوں پر نہیں رکھنا, ان کو نیچے رکھنا ہے, کیونکہ ارتھ کوئک کے ٹائم پر یہ ڈیمیج کر سکتے ہیں. بچوں میں نے یہ کہا کہ ارتھ کوئک ایسا نیچرل ڈیزاسٹر ہے جو اچانک سڈن آتا ہے,
جس کے بارے میں کچھ پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی ہے کہ کب آئے گا، کس وقت آئے گا، اس کی انٹینسٹی کتنی ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آلویز ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے ریڈی رکھنا ہے. ہمیں ان چیزوں کو ریموو کرنا ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی ہیوی چیز اوپر وال پر لٹکا ہوگا تو اس کو نیچے کرنا ہے، کیونکہ ارتھ کوئی کے ٹائم پر یہ ڈیمیج کر سکتا ہے. تو بچوں، اگر آپ اونچی بلڈنگ میں ہو تو لفٹ کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا ہے، سیڑھیوں کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ لفٹ پاور پر چلتا ہے. ارتھ کوئی کے ٹائم پر شارٹ سرکٹ ہونے سے بجلی جا بھی سکتی ہے. اس سے آپ کیا ہوگا کہ آپ لفٹ میں ہی پھنس سکتے ہو. تو اگر آپ اوپن میں ہو تو کوشش کرنا اوپن میں ہی رہنا، کسی پیڑ کے نیچے نہیں جانا ہے. پیڑوں سے دور رہنے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ ارتھ کوئی کے ٹائم پیڑ بھی گر سکتے ہیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو بچوں، اگر آپ گاڑی میں ہوں گے تو گاڑی میں آپ ڈرائیور سے یہ کہہ سکتے ہو کہ آہستہ چلائے. کسی ایسی جگہ، سیف جگہ پر جہاں پر پیڑ نہیں ہوں گی، وہاں پر آپ گاڑی رکھ سکتے ہو. گاڑی سے باہر نہیں نکلنا ہے، گاڑی میں آپ سیف ہو. تو بچوں، یہ تھی کچھ میٹیگیشن میجرز جن سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں ارتھ کوئک سے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تھینک یو.